جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب دیواریں سر سے اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایسا پتھر لانے کے لیے کہا جس پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کر سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام قریب ہی موجود دنیا کے پہلے پہاڑ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور ابو قبیس میں موجود دو مبارک پتھر دکھائے۔ یہ پتھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آئے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے انہیں اس پہاڑ میں چھپا دیا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر خانہ کعبہ میں لگانے اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ جس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا اسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیراتی کام کیا ہے اسے مقام ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ اس پتھر کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے تو یہ پتھر خود بخود ہوا میں اڑنے لگتا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کی طرف ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ مزید پتھر لگاتے جاتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے جاتے۔ آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہے، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر اللہ کی آیات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگے کہ جس پتھر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔